گیا اسی طرح ایک پاسٹر صاحبان کی فیملی اور پاسٹر صاحبان میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے ایک بندے کو 15 لاکھ روپیہ دے دیا ہے مجھے جان سے مارنے کے لیے، اور پتہ نہیں وہ کب چاہ رہا ہے کہ وہ مجھے گولی مروا دے۔ تو جیسا کہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ یہ ثبوت میرے پاس ہے، جس بندے کو انہوں نے 15 لاکھ روپیہ دینے کی کوشش کی، اب وہی بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شاید وہ پیسے کسی اور کو نہ دے دے، آپ اپنی سیفٹی کر دیں۔ اور یہ پاسٹر صاحبان کون ہیں؟ پاسٹر صاحب انور فضل صاحب ایزک ٹی وی کے چیئرمین، شوکت فضل اور عمران فضل اور نعمان محبوب۔ یہ دیکھیں جی، یہ ذرا ان کی بات ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش کھوکھر آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ میری تمام کی تمام یوٹیوب کی جتنی بھی فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے پیاروں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جی تو دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ کی نہایت فرمائش پہ، اور بہت ہی زیادہ فرمائش پہ جھوٹے پادری پارٹ 10 لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ یہ جھوٹے پادری پارٹ 10 اور قاتل پادریوں کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی بہن سونیا روت، جو کہ ہمارے بھائی رانا انجم، شہید رانا انجم کی بیوہ، ان سے معذرت چاہوں گا کہ میری ویڈیو اتنی لیٹ آ رہی ہے۔ میں کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مصروف تھا، اور ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ سونیا روت اور رانا انجم شہید کے بارے میں باتیں، ان کا جو پیغام ہے ان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ان تمام بہن بھائیوں سے میری ایک ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں اس کو سراہتا ہوں، لیکن جب سونیا روت کو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مہربانی کر کے بیچاری نہ لگایا کریں کہ وہ بیچاری ہے۔ وہ بیچاری نہیں ہے، وہ ایک دلیر انسان کی دلیر بیوی ہے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں سونیا روت آپ کو، جو کہ اپنے خاوند کی موت کے بعد کھڑی ہیں، ان ظالموں کے آگے کھڑی ہیں۔ حالانکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے، جس کو ضائع موت دی گئی، اس کے انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ کھڑی ہیں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی عورت کو۔ لہٰذا تمام بہن بھائیوں سے جو سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے حق میں بناتے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن سونیا روت کو آپ بیچاری نہ کہا کریں۔ وہ ایک دلیر اور باہمت خاتون ہے، ہم تمام پاکستانیوں سے سلوٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 16 جون صبح 7 بجے، میں پہلے بھی ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں، رانا انجم یعقوب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا گولیوں کے وار کر کے۔ سب کو پتا تھا۔ اس سے پہلے رانا انجم یعقوب نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھی ہے، پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ میں اگر میری جان کو کچھ بھی ہوا، میں اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو اس کے جو ذمہ دار ہیں انور فضل، شوکت فضل، عمران فضل، یعنی کہ فضل برادران ہوں گے۔ ایک بندہ آتا ہے، اپنی ایک ویڈیو بناتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے کہ فلاں فلاں بندوں سے مجھے خطرہ ہے، کل کو میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، میں جان سے چلا جاتا ہوں تو یہ لوگ میرے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اور کوئی میرا دشمن نہیں ہے، یہی میرے دشمن ہے اور انہی سے مجھے خطرہ ہے۔ انسان جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اتنی بڑی بات کرتا ہے، تو وہ بہت سیریس ہو کے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رانا انجم یعقوب بھی بہت سیریس تھے، ان کو کوئی سیریس تھریٹ ملے تھے، تو وہ آئے تھے سوشل میڈیا پہ اور اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے، پورے پاکستان، پوری دنیا کے سامنے درخواست دی گئی۔ ان کے قتل کے بعد ملزموں کا نامزد کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ غریب کی تو یہاں پہ کوئی نہیں سنی جاتی، جو پاورفل ہوتا ہے، جس کے کنٹیکٹس ہوتے ہیں، جو سیاسی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو ایسا جھوٹے ہوتے ہیں جو کہ خدا کے نام کو یوز کر کے، یہ جھوٹے پادری اور یہ ڈانسر لوگ جو ڈانس کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، وہ پھر غریبوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ضمانتیں بھی ہو گئیں، کلین چٹیں بھی مل گئیں، اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنی وہ بھی لگا دیے ہیں، اکاؤنٹس بھی
رینیو کر دیے کہ مبارک ہو ہم بری ہو گئے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ بری نہیں ہوئے، اصل میں آپ کی سزا شروع ہوئی ہے. جو عزت دار بندہ ہوتا ہے، جو خاندانی بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے. اور جو بغیرت بندہ ہوتا ہے، جو بے شرم بندہ ہوتا ہے، جس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کہ عزت آنے جانے والی شے ہے، دوبارہ آ جائے گی، بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عزت تو آنے جانے والی چیز ہے، عزت پھر گئی پھر آ جائے گی، نو ٹینشن. لیکن ایک بندہ شہید ہوا ہے، ایک بیوی کے سر سے اس کا سہاگ گیا ہے، بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ گیا ہے، ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کا بیٹا، ایک بہن کا بھائی گیا ہے. آپ لوگوں کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں. اور ایک ان کا جو بٹ مین ہے، ماڑا بدماش، جو اپنے آپ کو بدماش کہتا ہے، وہ بدماش آتا ہے اسی شوکت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسٹیج پہ، ہاتھ میں کلام مقدس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کلام کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. سب سے پہلے میں یہ جو شوکت ڈھونگی ڈانسر پادری ہے، اس سے پوچھوں گا کہ کلام میں کہاں پہ لکھا ہے کہ تم قسم کھاؤ؟ اور تمہارے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، تم اس کو بائبل مقدس پکڑا رہے ہو اور وہ اس کی قسم کھا رہا ہے. ایک چھٹے ہوئے بدماش جو تم نے رکھا ہوا ہے، بدماش چھٹا ہوا بٹ مین، لوگوں کو ڈرانے کے لیے. میری کل ہی بہن سونیا بہن سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دانش بھائی ہمیں بہت ہی زیادہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں صلح کرنے کے لیے، پیسوں کی آفر ہو رہی ہے، پولیس ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی، ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی، انہوں نے بہت اوپر تک پیسے کھلائے، پولیس ہمیں کہتی ہے کہ ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے. کہاں کتنی کو اوپر تک ان کی پہنچ ہے؟ کیا امریکہ کے جو بائیڈن تک ان کی پہنچ ہے؟ لیکن امریکہ کے جو بائیڈن سے بھی اوپر ایک بیٹھی ہوئی ہے ہستی، جو وہاں پہ بیٹھ کے سب کی تحریریں نوٹ کر رہی ہے اور سب کا حساب کتاب وہی کرتی ہے. انور فضل، شوکت فضل، یہ شوکت فیملی، انور فیملی اور یہ شوکت برادران جو ہیں، فضل برادران جو ہیں، یہ کب تک ایسے ہی پاکستان کے کرسچن کمیونٹی کو بیوقوف بناتے؟ کرسچنوں اب تو اپنی آنکھیں کھولو، اب تو اپنے آپ کو جاگو، اب تو کچھ کرو. نہایت ہی افسوس اور شرم کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس رانا انجم والے کیس میں کچھ بھی کسی کرسچن نے نہیں کیا. بہت کم تعداد میں لوگ اٹھیں. حالانکہ ہم چاہیں تو ایک ہفتے میں ان چاروں بھائیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر سکتے ہیں. اور ایک صوبیہ بی بی جو لوگوں کا کہتی ہے کہ میں تو کسی کی سپاری دے دوں، تو وہ بندہ تو نظر ہی نہیں آتا. جی صوبیہ آپ کہہ سکتی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ آپ تو سپاریاں لیتی بھی رہی ہیں اور سپاریاں دیتی بھی رہی ہیں. آگے آپ سمجھ گئی ہوں گی، اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گی تو آپ سمجھ گئی ہوں گی. یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا، یہ فضل فیملی پوری کی پوری جو فیملی ہے، یہ کرپٹ اور بدماش فیملی ہے. کوئی بھی ہو ان کی فیملی کا ممبر، ان کی عورتیں ہوں وہ بھی دھمکیاں دیتی ہیں، ان کے مرد ہوں وہ بھی ایسے کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی یہ دھمکیاں وغیرہ مزید آگے چلیں گی. یہ رانا انجم آپ لوگوں کی تباہی کا سامان لے کے آئے گا. میرے اعلیٰ حکام سے عمران خان صاحب، میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں، یہ نیا پاکستان، عثمان بزدار صاحب، یہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ وٹ از دس؟ شرم آتی ہے مجھے. ایک لاچار بیوہ خاتون اپنے بچوں کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگا رہی ہے، لیکن اسے وہاں پہ جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو بہت پاورفل لوگ ہیں. مجھے بھی بہن نے کہا کہ دانش بھائی آپ بھی اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا خیال کریں. تو سوری بہن، میں آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ میں صرف ڈرتا ہوں تو ایک اپنے خدا کی ذات سے ڈرتا ہوں، اور یہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ لوگ مجھے مارنے آئیں گے تو اپنا بندوبست کروا کے جائیں گے.
میں ان جیسے پتلوں سے نہیں ڈرتا، یہ تو خود چور ہیں، یہ کیسے نظریں ملائیں گے ہم سے؟ چندے کھانے والے یہ لوگ، ان کی اتنی جرت کدھر کے کھوکھر کو کوئی بندہ ہاتھ لگا سکے؟ عمران خان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے کائنڈلی اس کیس پہ ایک چھوٹی سی نظر آپ کی چاہیے، ورنہ انجم یعقوب کی فیملی قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دے گی، ڈی کے اس کے ساتھ پہلے ہوگا، سب سے آگے ڈی کے ہوگا ان کے، کیونکہ ہم نے انصاف لینا ہے، انصاف لینا ہے۔ ان بھائیوں کو کڑی سے کڑی، فضل برادران کو، یہ جو پیسے اور طاقت کے نشے میں چور ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانی ہے، تبھی جا کے رانا انجم کے روح کو سکون اور چین ملے گا، اور دوبارہ کسی غریب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹے قاتل پادری ہمارے چندوں پہ، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، آج یہ ہمارے بچوں کو قتل کریں گے، آج یہ کسی بہن کے سر سے اس کا سہاگ اجاڑ رہے ہیں، کسی بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چھین رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پہ پل پل کے۔ میری آخر میں تمام پاکستان سے، تمام پاکستان کی کرسچن کمیونٹی سے یہ درخواست ہے کہ پلیز اس چیز کو لائٹلی نہ لیں۔ لاہور کی عوام سے میری درخواست ہے کہ بھائی یہ آج رانا انجم کے ساتھ ہوا ہے، بھائی یہ کل کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ان کے ہاتھ کھل چکے ہیں۔ جیسے کسی بھی جانور کو انسان کا خون جب لگ جاتا ہے، جب وہ آدم خور بن جاتا ہے، تو ان کے بھی ہاتھ ان کے کھل چکے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ابھی تو آپ بول رہے ہوں گے کہ نہیں وہ بلیسڈ پیپل ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کل کو آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ ہے، میری لاہور کی پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ سونیا اور اس کی فیملی، سونیا راؤت اور رانا انجم یعقوب کی فیملی کو سیف کیا جائے، ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ ان کو تھریٹس مل رہے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ راضی نامہ کرو، صلح کرو، ادروائز انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب، میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ خود سوچیں کہ ان بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا ہے، آپ پلیز ایک نظر خالی اس کیس پہ لگائیں اور تفتیش شروع کرائیں، دوبارہ سے نئے سرے سے تفتیش شروع کروائیں، تاکہ ان بچوں کو اس جو قتل ہوا ہے اس کو انصاف مل سکے۔ اور خاص کر کے میری پاکستانی کرسچن کمیونٹی سے درخواست ہے کہ ایک بار سوچیں آپ، میں پھر بار بار آپ کو کہوں گا کہ ان کو ہم نے کھلایا ہے، ہمارے چندوں سے، آپ کے چندوں سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور آج آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں، اور یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تو سونیا بہن کے ساتھ ہوا ہے، اس کا سہاگ گزرا ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ جیلی پیر، جیلی پادری، یہ آپ کو شفاعت، ڈرنا ہے تو صرف ایک خدا کی ذات، ایک ذات سے ڈریں، باقی نہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہم ڈریں گے، اور نہ یہ بلیسڈ پیپل ہیں، یہ منی بلیسڈ پیپل، یہ صرف پیسہ کمانے اور ڈالر کمانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ خداوند نے چاہا تو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ میں بہت جلد آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اسے اتنا کو شیئر کیجیے کہ یہ انور فضل تک پہنچے یہ ویڈیو، اور اسے پتہ چلے کہ پاکستان میں اب بغاوت سٹارٹ ہو چکی ہے فضل برادران کے خلاف۔ خدا حافظ۔